مریم نواز شریف کہتی تھی تھوڑی سی بہادری نواز شریف سے ادھار لے لو۔ آرمی چیف باپ اور DGISI چاچا خواجہ محمد آصف کو کیا ہو گیا؟ جنرل باجوہ کون تھا؟ مجرم تھا۔ جنرل باجوہ کو کیا دینا تھا؟ حساب دینا تھا۔ اس کے ذہن میں پاکستان کا تصور بھی نہیں۔ اپنے ان فرمودات کے مطابق آج عمران خان خود غدار ہے۔ تو یہ کام پھر بھی اگر کرنے کی کوشش ہے اور سب کو الٹا لٹکایا جائے گا تو سب کو الٹا لٹکا کر پیسے نکالنے میں پھر پاکستان تحریک انصاف والے کتنے ہوں گے، پیپلز پارٹی والے کتنے ہوں گے، نون لیگ والے کتنے ہوں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نواز شریف کو ہی PM بننا چاہیے۔ وفاقی وزیر نون لیگ کی اہم شخصیت نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے مخالف۔ نواز شریف کے حق میں بھی آواز، نواز شریف کے خلاف بھی آواز، دونوں نون لیگ کی پارٹی کے اندر سے ہیں۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف باپ اور DGISI چاچا خواجہ محمد آصف کو کیا ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہاں تک بات آ گئی ہے۔ دیکھیے، یہ آرمی چیف باپ، DGISI چاچا خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بات میاں نواز شریف صاحب کو بھی آج جب تقریر کر رہے تھے یوم تکبیر، تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی وہ بات، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ کوئی 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ککھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، ایک آدمی جس کے کچھ کارکنوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، پاکستان بلا کے زیادتی کی گئی ہے، اب وہ آیا تقریر کرنے، پارٹی واپس سنبھالنے، اور اس کے پاس ککھ بھی نہیں تھا کہنے کو۔ وہ ایک ہارا ہوا بزدل سیاستدان ہے، اس نے پھر ثابت کیا۔ اچھا، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو باتیں کر سکتے تھے نہیں کی، لیکن خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ باپ، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کہ جب چاہا وطن کے اساس پہ حملہ آور ہو جاؤ اور سیاسی اختلافات کو وطن کی دشمنی بنا ڈالو، پھر معافی مانگ لو، معصوم بن جاؤ، پارٹی چھوڑ دو، کوئی روپوش ہو گیا، کوئی مفرور ہو گیا۔ کہاں گئے جو اسمبلی میں اگلی قطاروں میں بیٹھتے تھے، وزیر مشیر تھے، جن کے تکبر اور رونت سے بھری تقاریر اسمبلی کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں؟ یاد کرو، جب اقتدار میں تھے آرمی چیف باپ تھا، DGISI چاچا تھا، ساری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جیل بھیج دیا، جلا وطن کر دیا۔ اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی، عزت رکھی، اور اللہ نے اقتدار عطا کیا۔ ٹھیک، یہ خواجہ آصف صاحب کا فرمانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شہریار رافدی صاحب نے کہا تھا ایک بار، آرمی چیف پب کا باپ ہوتا ہے۔ تو خیر، آرمی چیف جو ہے وہ ایک گریڈ وائز کا افسر ہوتا ہے، جی، وہ ایک محکمے کا ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ یہ جو تھا نا، قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ کوئی انتہائی فضول حرکت تھی شہریار رافدی صاحب کی۔ مطلب قوم کا باپ کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب یہ کوئی چھچوری حرکت ہے، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو یہ شہریار رافدی صاحب نے فرمائی تھی، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا جان اللہ کو دینی ہے۔ تو خیر، ایک انتہائی درجے کی بے وقوفی تھی۔ تو جنرل فیض صاحب کو انہوں نے، اسی لیے خواجہ صاحب نے کہا نا کہ جنرل فیض ان کے چاچا تھے، جنرل باجوہ ان کے باپ تھے۔ لیکن یہ جو تمام تنقید ہے اس کو کرنے والے خواجہ آصف صاحب، ابھی ہم جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے آج کے دن پر، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اس کو کرنے والے خواجہ آصف صاحب بتائیں نا کہ جنرل باجوہ کون تھا؟ مجرم تھا۔ جنرل باجوہ کو کیا دینا تھا؟ حساب دینا تھا۔ گجرانوالہ کی تقریر کے مطابق جنرل باجوہ کو حساب دینا تھا، جنرل فیض کو حساب دینا تھا۔ جنرل باجوہ مجرم تھا، جنرل فیض مجرم تھا، اور جو ہوا نواز شریف کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ 2017 میں اور پھر 2018 کے الیکشن میں، وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مل کے کیا تھا، یہ بتایا تھا۔ آج ایک تقریر کی ہے نواز شریف نے، آپ کو ایک بار لفظ باجوہ، ایک بار لفظ فیض سننے کو ملا نہیں؟ تو یہ تو فیض ابھی عطا ہی نہیں ہوا۔ آپ کو ایک بار لفظ ضیاء الحق سننے کو ملا نہیں؟ آپ کو ایک بار لفظ جیلانی سننے کو ملا نہیں۔ تو مطلب 21 اکتوبر کے بعد والے نواز شریف صاحب نے کہا عمران خان نے، اچھا یہ اپنا مذاق اڑواتے نا خود، اور لوگوں کو باقاعدہ موقع دیتے ہیں۔ جیسے مریم نواز شریف تقریر کرتی تھی نا عمران خان کے بارے میں،
جب وہ جان کو لاحق خطرات کی وجہ سے سر پہ وہ پہن کے جاتے تھے تو مریم نواز شریف کہتی تھی تھوڑی سی بہادری نواز شریف سے ادھار لے لو. ٹھیک ہے, اب مجھے بندہ بتائے جو آدمی باہر بیٹھا ہوا تھا 4 سال سے, یہ جب بات کرتی تھی اس کا مذاق اڑتا تھا کہ یار یہ کیسی بیٹی ہے, یہ باپ کا مذاق اڑانے کا موقع دے رہی ہے, 4 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے, آ ہی نہیں رہا واپس, 4 ہفتے اجازت لے کر گیا. اب جب یہ بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, تو یہ لوگ مجھے لگتا ہے باقاعدہ میاں نواز شریف کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس پہ حملہ کرو, سب کو اس کی ایسی کی تیسی کر دو. یہ میاں نواز شریف کے لیے باقاعدہ موقع دیتے ہیں. اچھا, مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے خود تقریر میں کیا کہا, عمران خان نے سیاست ان کے کندھوں پر بیٹھ کر شروع کی, ان کے کندھوں پر بیٹھ کر. جنرل جیلانی گورنر پنجاب میاں نواز شریف کو سیاست میں لے کر آئے. پھر آپ کو بلاول بھٹو زرداری یاد ہے, نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے نا, تو وہ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر, وہ بالکل چتر کے لہجے میں, تو وہ تقاریر بھی ہمیں یاد ہیں. تو مطلب آپ بات کرتے نا ذرا ضیاء الحق پہ, جنرل جیلانی پہ, باجوہ پہ, آپ کو جنرل ظہیر الاسلام یاد تھا. جنرل ظہیر الاسلام پہ بات کی میاں نواز شریف صاحب نے, جنرل راحیل شریف پہ بات کرتے, جنرل باجوہ پہ بات کرتے, موجودہ آرمی چیف صاحب پہ بات کرتے میاں نواز شریف صاحب. آج تو ایک دھماکہ ہونا تھا, بیانیہ دینا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے آج کی تقریر میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. نہ بیانیہ دیا, نہ دھماکہ کیا, نہ میاں نواز, نہ لاوا پھٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے آ کے وہ تقریر کی جو آپ کو, مجھے, سب کو پتا ہے کہ میاں صاحب کرتے ہیں, اور میاں صاحب وہ تقریر کرتے ہیں, دن کی مناسبت سے بھی کر ڈالی. اور میاں صاحب نے کہا میں تو بھول ہی گیا تھا آج 28 مئی ہے. باقاعدہ میاں صاحب نے کہا میں تو بھول ہی گیا تھا آج 28 مئی ہے, یوم تکبیر ہے. اور پھر وہ جملہ جس کا سب کو پتا تھا کہ میاں صاحب بول سکتے ہیں, اور ان کی جماعت کے لوگوں کو تو خدشہ تھا کہ میاں صاحب بول سکتے ہیں. اس وقت قوم یہ چاہتی ہے کہ چیزیں درست ہوں, پھر آگے بڑھیں گے. اسی لیے قوم جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ عمران خان کو دینے کا فیصلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے نا. تو میاں نواز شریف صاحب تو باقاعدہ طور پر, اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی اتنی تعریف شاید میراثی بھی نہ کر سکیں, آج بھی اس پہ دست شفقت رکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ تعریفیں کرے گا. ایسے ڈائلاگ بولے گا کہ میراثی اس کی دستار بندی کریں گے. اس کا کوئی نظریہ یا اصول نہیں, اقتدار صرف اقتدار کی ہوس ہے, ایجنڈا پاکستان نہیں اپنی ذات ہے. اپنے اقتدار کے بغیر اس کے ذہن میں پاکستان کا تصور بھی نہیں. اپنے ان فرمودات کے مطابق آج عمران خان خود غدار ہے. ٹھیک ہے, یہ جن جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, انہی جنرل باجوہ کو 26 جولائی کو رات 12 بجے کے بعد 26 جولائی کو انہوں نے فون کیا تھا اور کہا تھا میں الیکشن ہار رہا ہوں جی, اور جنرل باجوہ نے کہا تھا وری ناٹ, اور پھر اس کے بعد یہ الیکشن جیت گئے تھے. تو یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر عمران خان ان کی تعریفیں کرنے والا میراثی ہے تو یہ ان سے مدد مانگنے والے کیا ہیں, یہ بھی بتائیں. یہ عمران خان نے ان کا بھی ایک نام رکھا ہوا, سیال کوٹی رنگ باز, اسی بنیاد پہ. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا جب آپ یہ دھمکیاں بھی دی تھی نا باجوہ صاحب نے, ہاں ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیاں بھی دی تھیں. تو خیر وہ ظاہر ہے کہ جب آپ میں سپائن نہ ہو, آپ کسی سے ایسے مدد لے رہے ہوں کہ جو غیر قانونی ہو, تو پھر اس کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے آپ کے خلاف کرنے کو, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا آپ کتنے پانی میں, پھر وہ دھمکیاں دیتا ہے آپ کو. اچھا, نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ. دیکھیے, یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی, اور بٹ صاحب نے خبر دیتے ہوئے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ میں نے ان کا ایک ٹویٹ دیکھا. اس ٹویٹ میں بٹ صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے جماعت کے ایک رہنما نے ایک جگہ ایک تقریب میں یہ بات کی کہ, اور کچھ بین الاقوامی شخصیات بھی شاید موجود تھیں, وہاں بات کی. نون لیگ کے چند رہنما نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنانے کے لیے سرگرم. چند روز قبل نون لیگ کے کچھ وفاقی وزراء نے ISD کی اہم محفل میں اسلام آباد کی اہم محفل میں اپنی خواہش کا اظہار کیا. محفل میں بیرون ممالک کی شخصیات بھی موجود تھیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نواز شریف کو ہی PM بننا چاہیے. وفاقی وزیر نون لیگ کی اہم شخصیت نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی مخالف. ٹھیک, اب دیکھیے دونوں اندر سے ہی ہیں, نواز شریف کے حق میں بھی آواز, نواز شریف کے خلاف بھی آواز, اہم شخصیت, دونوں نون لیگ کی پارٹی کے اندر سے ہیں. ٹھیک ہے, جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے غالباً وفد کی بات ہو رہی ہے, اور سعودی وفد کی, یہ پاکستان آئے تھے, اور اچھا اتنا آسان ہوتا بن نہ جاتے,
میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس سیٹ اپ میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اگر آسان ہوتا تو اس سیٹ اپ میں وزیر اعظم بن جاتے. اخباروں میں تو میاں نواز شریف صاحب جو ہاں اخباروں میں بن گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب الیکشن جیتتی ان کی جماعت اور میاں صاحب خود بھی جیتتے تو بن جاتے. لیکن میاں نواز شریف صاحب خود بھی الیکشن کیسے جیتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو اس لیے میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنے. میاں صاحب وزیر اعظم بنتے اور فارغ ہوتے، فارم 45 پر NA 130 میں میاں صاحب فارغ ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ نواز شریف کے ساتھ ابھی بھی رفٹ ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. یہ جو ہمارے قبولیت مقبولیت ہوتی ہے نا اسی فارمولے کے تحت، تو اسی لیے جماعت کی ایک انتظام سنبھالنے والی شخصیت نے یہ کہا ہے کہ نہیں، میاں صاحب کے بارے میں اب آپ یہ باتیں نہ کیجیے. اچھا. اور میاں صاحب کو یہ جو سسٹم ہے یہ چلے گا، میاں صاحب آئیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ نہیں کرنا. 5 سال تک نواز شریف ایسے ہی دیکھتے رہیں گے؟ 5 سال تک تو تب دیکھتے رہیں گے نا جب یہ سسٹم 5 سال چلے گا. نہیں چلے گا. یہ سسٹم جو میاں صاحب نے آج اعلان کیا اس کے مطابق تو 5 سال چلے گا، یعنی 2 سال تکلیف کے ہوں گے اور 3 سال اور 3 سال آسانیوں کے ہوں گے. یہ میاں صاحب نے آج اعلان کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب یہ حکومت 5 سال چلانا چاہتے ہیں کیونکہ حکومت ملی ہوئی ہے. یہ چل پائے گا یا نہیں، اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی ہو جائے گا کیونکہ بجٹ آئے گا. بجٹ میں یہ لوگ IMF کی خواہشات کی تکمیل کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ احسن اقبال صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، تم غدار ہو، تم نے IMF کے ساتھ اٹھا کے بیچ دیا ہے. عمران خان کو ڈر نہیں ہے کہ پھاڑ ڈالو IMF کی ڈیل کو. معیشت ٹھیک نہ کر دیں. ہاں وہ بھی ہے، تو وہ سب کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو ابھی ہمارے بجلی کے بل 50,000 سے اوپر پہنچے ہیں اور ہم تک بجلی نہیں پہنچ رہی ہے، یہ بل کہاں پہنچیں گے؟ یہ مہنگائی کہاں پہنچے گی؟ پھر لوگ کیا کریں گے ان کے ساتھ اور یہ کیسے چلا پائیں گے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہوگی. تو یہ جب خواہشات کی تکمیل ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارے بعض صحافی اعلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انتظار 15 جون کا محمد بن سلمان والا فارمولہ لگایا جائے گا. جس طرح محمد بن سلمان نے طلال کو یا دیگر شہزادوں کو سعودی عرب کے ہوٹل کی لابی میں گدوں پہ سلایا تھا. اچھا. اور اس کے بعد ایسے کر کے الٹا کریں، آپ کسی کو یوں جھاڑیں، کارٹون میں دیکھتے نا پیسے ویسے گر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے الٹا کر کے لٹکایا تھا، پیسے ہی پیسے نکل آئے تھے. تو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ یہ والا فارمولہ اپنائے گی. 15 جون اس کی ڈیٹ ہے. اس کے بعد سے کام تیز ہوگا کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان کی یہ سب کچھ کرنے جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے گا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کام کر گزرے گی. یہ اعلان کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ حالات جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا. ایک ہے عدالتی سپورٹ، نظر ضرورت، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے کر لیں. دوسرا ہوتا ہے ڈالر سپورٹ، اور تیسری ہوتی ہے عوامی سپورٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نکلتا ہے تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے یا نکالا جاتا ہے تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے. اب کی بار مٹھائی نہیں بانٹی گئی، جو نکالا گیا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. عدالتی سپورٹ کا حال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ تو عدالت کو بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کرنے کی جگہ پہنچی ہوئی ہیں. اور ڈالر سپورٹ کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ کام پھر بھی اگر کرنے کی کوشش ہے اور سب کو الٹا لٹکایا جائے گا تو سب کو الٹا لٹکا کر پیسے نکالنے میں پھر پاکستان تحریک انصاف والے کتنے ہوں گے، پیپلز پارٹی والے کتنے ہوں گے، نون لیگ والے کتنے ہوں گے، اور ان سب کے چہیتے بڑے بڑے تاجر نظام کتنے میں ہوں گے. کر پانا مشکل ہے. نہیں چلیں یہ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. تو ایک تو یہ غیر آئینی کس سے کرے گا؟ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے ناموں کو الٹا لٹکا کے پیسے نکالے گی تو کیا یہ چل پائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک بین الاقوامی پریشر ہوتا ہے. میرا خیال ہے نہیں چل پائے گا. ہاں یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.